بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسے ہی آفس سے تھکا ہارا گھر پہنچا، اسی وقت میں نے دیکھا الشبا تیار کھڑی تھی۔ اس نے نہایت ہی خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساری تھکن دور ہو گئی، مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ اسے اپنے مائکے جانا ہے اور وہ اسی لیے تیار ہوئی ہے تو میرا سارا موڈ آف ہو گیا۔ دیکھو الشبا، تم کل چلی جانا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ نہیں ناصر، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حامی بڑھ لی۔ ابھی ہماری شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے اور وہ تقریباً ہر ہفتے ہی مائکے جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بڑھتا تھا۔ لیکن میں بھی کیا کرتا، مجھے لشبا سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی بات ٹالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے تھوڑا انتظار کرنے کا کہا اور فریش ہو کر اسے میکے پہنچایا۔ اسے کہا تھا کہ میں اسے رات کو لینے آؤں۔ میں نے جلدی سے واپسی کا رستہ لیا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ آج طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر یہ بات میں نے الشبا کو نہیں بتائی۔ میں جیسے ہی گیٹ کے سامنے اپنی کار روکی تو اچانک میری نظر میرے پڑوسی کے گھر کی طرف اٹھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان کے ٹیرس پر جو تار لٹک رہی تھی اس میں ہو بہو وہی جوڑا لٹک رہا تھا جو میں نے ابھی ابھی الشبا کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی رنگ، وہی پرنٹ۔ میں کافی دیر تک اسی جانب دیکھتا رہا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہو سکتا ہے الشبا نے اور بھابھی نے ایک ساتھ شاپنگ کی ہو اور ایک جیسے ڈریس لیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور جیسے ہی چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں کار اندر لے گیا۔ میں نے ملازم کو کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اس روز میں نے اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا، اکثر اس طرح کے اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ میں رات کو الشبا کو واپس لے آیا تھا، لیکن میں اسے یہ بات بتانا بھول گیا کہ یہی ڈریس ساتھ والی کے پاس بھی ہے۔ لیکن 2 دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب الشبا نے مجھے کہا کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے کیونکہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس وقت وہ فیروزی رنگ کی بے حد خوبصورت لباس میں تھی۔ میں نے اسے ستائش کی نظر سے دیکھا اور اسی وقت اس کے میکے پہنچا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میرے پڑوسی کی چھت پہ آج بھی وہی سوٹ لٹک رہا تھا جو الشبا پہن کر گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اس دفعہ بھی میں نے اسے محض اتفاق جانا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ لیکن جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو میرا تجسس شک میں تبدیل ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ الشبا میکے کا کہہ کر میرے پڑوسی کے گھر جایا کرتی ہو؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو میں خود ابھی ابھی میکے چھوڑ کر آیا تھا اور اس کا میکا بھی کافی دور۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس روز مجھ سے رہا نہ گیا اور مارے تجسس کے میں واپس اپنے سسرال کی جانب کار دوڑائی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا الشبا اسی لباس میں تھی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناصر، آپ اب تک گئے نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا، بھلا میں بھی کیا بے تکی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ الشبا کے والدین کا گھر تو ہمارے گھر سے کافی دور تھا، بھلا وہ وہاں کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی اور گھر واپس آ گیا اور اپنے پڑوسی خلیل کے گھر کی طرف غور سے دیکھا جہاں اب بھی وہی جوڑا لٹکا ہوا تھا۔ مجھے اب ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق 1 یا 2 دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار نہیں، لیکن میں یہ بات زبان پر لانے سے گھبراتا تھا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور الشبا کو کتنی تکلیف ہوتی میری بات سے۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا جس روز میری شادی ہوئی تھی اور میں الشبا کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا، اسی وقت میرا پڑوسی خلیل میرے گھر مبارکباد دینے آیا تھا اور اس نے معذرت کی تھی کہ وہ شادی پہ نہیں آ سکا کیونکہ اس کی بھی آج ہی شادی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خوشگوار حیرت میں پڑ گیا۔ واقعی؟ میں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک لڈو نکال کر زبردستی مجھے کھلایا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا اپنی شادی سے۔ خیر، خوش تو میں بھی بہت تھا۔ میری پسند کی شادی تھی الشبا سے۔ جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو اسی وقت اسے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ میرے آفس میں آئی میری سیکرٹری سے ملنے۔ وہ میری سیکرٹری مریم کی دوست تھی اور ان دونوں کو شاپنگ کے بعد ایک ساتھ کھانے پہ جانا تھا، جس کے لیے مریم مجھ سے پہلے ہی چھٹی کا کہہ چکی تھی۔ اتفاقاً اسی وقت مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ جیسے ہی میں آفس سے نکلا تو سیدھا اسی پہ نظر پڑی اور پھر اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اس طرح اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی اور میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آیا اور جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا وہ دونوں بھی باتیں کرتی ہوئی میرے ہی پیچھے باہر نکلی تھی۔ الشبا مریم کی کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کے لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے موقع دے کر مریم سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کو لفٹ دے سکتا ہوں کیونکہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے اس طرف نہیں جانا تھا،
جہاں ان کا پروگرام تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان کو کہا تھا۔ میری بات پہ مریم بہت خوش ہوئی اور الشبا کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بیٹھ گئی، جبکہ الشبا کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ بیک کی ہوئی مرر سے میں اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا، اور اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا جیون ساتھی صرف اور صرف الشبا کو ہی بناؤں گا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور 2 دن بعد ہی میں نے مریم سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی، اور اسی نے بتایا کہ الشبا ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جاب کر کے اپنے والدین کا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اخراجات اٹھایا کرتی تھی۔ مریم، مجھے اس کی بیک گراؤنڈ سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے وہ پسند ہے۔ آپ بتائیں کہ میں کب جاؤں ان کے گھر؟ میں نے پوچھا تو اس نے جلدی ہی بتانے کا وعدہ کیا، اور اسی طرح چند دنوں بعد میں اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر چلا گیا، جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی اور پہلی نشست میں ہی رشتہ منظور کر لیا گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی جان بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ ان کو اپنے گھر کے سوا کہیں مزہ نہیں آتا تھا، جبکہ میں جاب کی وجہ سے اسلام آباد میں رہتا تھا، جہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے بہترین پوسٹ پر رکھا گیا تھا، اور یہ بنگلہ، کار سب انہی کی طرف سے تھا۔ مجھے بہت اچھا پیکیج دیا جاتا تھا اور بونس وغیرہ بھی ملتا تھا۔ اگر کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا تو اور زیادہ رقم دیا کرتی تھی کمپنی۔ میں اپنی جاب اور لائف سٹائل سے بہت مطمئن تھا، اور جب سے الشبا میری زندگی میں آئی تھی، اب تو لگتا تھا کہ کوئی کمی نہیں تھی زندگی میں۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ الشبا بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ مگر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اب تو میں الشبا سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی وہ میکے جانے کا کہتی، مجھے شدید غصہ آ جایا کرتا۔ ایک روز تو میں چیخ اٹھا، سارا دن امی کے گھر جانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، ایک دفعہ بھی تمہیں میرا خیال نہیں آتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی، جسے سن کر وہ ڈر گئی۔ کیا ہو گیا ناصر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ اچانک سے آنسو بہانے لگی۔ اس کے حسین چہرے پہ ڈر کے آثار تھے، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا دل اسے اس طرح دیکھ کر پگھل گیا، اور میں نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور کچھ ہی دیر بعد اسے اس کے میکے چھوڑایا۔ لیکن واپسی پہ پھر وہی جوڑا مجھے خلیل کے گھر لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی کن پٹیوں کو دبانا شروع کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ ہر دفعہ میں تصدیق کرنے واپس آ جایا کرتا، اور الشبا اور اس کے گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے، اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے الٹے قدم واپس آ جاتا۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو الشبا بھی مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ میں سارا دن چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ آفس میں بھی لوگ میری شکایت کر رہے تھے۔ اگر یہ جاب چلی جاتی تو میں کہیں کا نہیں رہتا، اور اس لیے مجھے اپنے دل و دماغ کو فریش کرنا پڑتا تھا۔ جس کے دل و دماغ میں اتنے وہم ڈیرا ڈال لیں، وہ بھلا کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ مجبوراً میں نے بیماری کا بہانہ کر کے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ انہی دنوں میں نے نوٹ کیا الشبا کچھ پریشان اور بیزار سی دکھائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ رات کو کمرے سے نکل جایا کرتی تھی، اور جب میں اٹھ کر اسے پورے گھر میں تلاش کرتا تو کہیں نہ ملتی۔ مجبوراً جیسے ہی میں کمرے میں آتا تو وہ بیڈ پر سو رہی ہوتی۔ ایک رات میں نے اسے جگایا۔ الشبا، کہاں گئی تھی تم؟ تب وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ناصر، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ میں تو سو رہی تھی، بلکہ باہر سے تو آپ آ رہے ہیں شاید۔ وہ الٹا مجھے شک بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ میں خاموش ہو گیا، اور کوئی جواب دیے بنا اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اس دن کے بعد سے الشبا اکھڑی سی رہنے لگی۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کرتی اور کہتی، کیا ہو گیا ہے آپ کو ناصر؟ مجھے آپ کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی اس طرح دیکھنے پہ میں اپنا سر پکڑ لیتا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، میں آج کل الٹی سیدھی باتیں ہی تو کرتا رہتا تھا، لیکن اب کی دفعہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جیسے ہی الشبا کو میکے چھوڑ کر واپس آیا تو حسب معمول وہی جامنی رنگ کا جوڑا خلیل کے گھر چھت پر لٹکا ہوا ملا۔ میں کچھ سوچ کر اندر گیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچا۔ میری اور خلیل کی چھت بالکل ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے چاروں جانب دیکھنے کے بعد اس کی چھت پھلانگی اور تار پہ ٹنگے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ تازہ دھلے ہوئے تھے، ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن کو بیچ میں سے پھاڑ ڈالا اور نفرت سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا اور دوبارہ اپنے سسرال کی طرف کار دوڑائی۔ آج مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا، اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے کار چلائی، اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو الشبا نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی واپس آ جایا کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کی قمیض کا دامن بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پھاڑا تھا۔
یہ سب دیکھ کر ہی مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا اور بنا سوچے سمجھے الشبا کے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھی اور چکرا کر گر پڑی اور زور زور سے چلا کر سب کو بلانے لگی، امی، بھائی، ابو۔ اس کے اس طرح چلانے پہ سب اکٹھے ہو گئے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو میرے ساتھ۔ میں بھی چلایا، کیا ہو گیا بیٹا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ساس سسر حیران پریشان بیچ میں آ گئے اور پوچھنے لگے۔ میری سانس پھول گئی۔ آپ یہ سب اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتانے لگا، بیٹا اس نے کیا کیا ہے؟ میرے سسر نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، انکل اس سے پوچھے اس کی قمیض کیسے پھٹی ہے۔ میں نے اپنے تنفس پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا۔ میری بات پہ وہ سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس کی قمیض تو ابھی ابھی گیٹ سے اندر آتے ہوئے دروازے پہ لگی کیل میں پھنس کر پھٹی ہے بیٹا۔ وہ سب ایک زبان ہو کر مجھے بتانے لگے اور الشبا ابھی تک زمین پر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سب لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اب آپے سے باہر ہو چکا تھا اور الشبا کو زبردستی گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا۔ اس کے والدین التجائیں کرنے لگے مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سارے راستے الشبا روتی رہی مگر مجھے اب اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑا، بتاؤ کیا چکر ہے تمہارا خلیل کے ساتھ؟ میری بات پہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ناصر؟ وہ چیخی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کوئی گرا ہوا نہیں تھا جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتا، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے کہا اگر وہ سچ بتا دے گی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہ ایک دفعہ اپنی بات مان لے۔ مجھے لگ رہا تھا میری رگیں پھٹ جائیں گی، اور تبھی اچانک میں نے دیکھا وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے آتے ہی الشبا کو میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے صوفے پر بٹھا کے اس کا بیان لینے لگی، جبکہ مجھے ہتکڑی پہنا دی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں چلایا۔ یہ تو بیٹا اب آپ کو تھانے چل کر ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ SHO ہنسنے لگا اور مجھے گھسیٹتا ہوا پولیس کی گاڑی میں ڈالا، جبکہ جاتے وقت میرے کانوں میں الشبا کی آواز مسلسل گونجتی جا رہی تھی، یہ میرا شوہر پاگل ہے، پہلے روز سے ہی اس پہ پاگل پن کے دورے پڑتے آ رہے ہیں۔ یہ الشبا پولیس کو بتائے جا رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آج تیسرا دن تھا، میں لاک اپ میں تھا اور الشبا نے میری خبر تک نہیں لی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے پولیس کو بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں، تب میں اس پہ ظلم کرتا رہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی یہ بات اپنے والدین کو بھی نہیں بتائی، مگر اس روز انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ دچکے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس رات پولیس کو خلیل نے کال کی تھی، جو میرا پڑوسی تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مجھ پر حیرت کے وار پر وار ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ الشبا نے مجھ پہ کیس کر دیا تھا اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے تھے مجھ پر۔ میرے والدین بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن میری ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیس کے مطابق میرا میڈیکل چیک اپ ہونا تھا اور رپورٹ کے بعد ہی میری ضمانت ہو سکتی تھی۔ اور 3 دن بعد جب سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے غصے میں آ کر پوچھا تو مجھے سمجھانے لگا، دیکھیں مسٹر ناصر، آپ جو قصہ بیان کر رہے ہیں وہ ناممکن سی بات ہے۔ اتفاق 1-2 دفعہ ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں۔ وہ تحمل سے کہتا جا رہا تھا جبکہ میرا تنفس بڑھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ اتفاق نہیں تھا۔ میں اب آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر نے میری ہاں میں ہاں ملا کر مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے مجھے ایک نفسیاتی مریض لکھ دیا، جس کے نتیجے میں جج صاحب نے مجھے 3 مہینے تک مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب مجھے رحم بڑی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل میں مجھے ہر جگہ یہی سننا پڑا، بیچارہ کتنا خوش شکل نوجوان ہے، دیکھو تو نہ جانے کیا صدمہ لگا کہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ ایک نرس نے مجھے دیکھ کر دوسرے سے کہا، جبکہ میں واقعی میں پاگلوں کی طرح بت بنا بیٹھا تھا۔ ان 3 مہینوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب میرے سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ شاید میں واقعی میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے پاگل خانے میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں ملاقات والی جگہ پر پہنچا تو وہاں خلیل اور الشبا کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں ساتھ میں؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، ہاں ناصر، ہم دونوں ساتھ میں۔
اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا قصور بتا سکے۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں تانیہ یاد ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ کون تانیہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں تمہیں کیسے یاد ہوگی بلا؟ کیونکہ تم نے کالج سے لے کر یونیورسٹی تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے معاشقے لڑائے ہوں گے، جن میں ایک لڑکی تانیہ بھی تھی، جو کہ میری چھوٹی بہن تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بہت حساس تھی، بہت نازک تھی۔ وہ تمہارے ٹائم پاس کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی، اور جب تم نے اسے شادی سے انکار کر دیا کہ تم اسے صرف اپنا دوست سمجھتے تھے اور کچھ نہیں، تب اس معصوم لڑکی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، چھت سے کود کر، جس کے نتیجے میں وہ بچ تو گئی مگر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، اور اب تک وہ بستر پر صرف دوائیوں کے ذریعے زندہ ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تھا، مجھے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے تانیہ کی ڈائری مل گئی، جس میں اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھا تھا۔ اسی روز میں نے تم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے تمہارے گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا۔ الشبا، جو میرے ہی آفس میں کام کرتی تھی، اس کی چھوٹی سی جاب تھی، بمشکل اس کے گھر کا خرچ چلتا تھا، مگر وہ بہت حسین تھی، اسی لیے میں نے الشبا کو بھاری رقم کے بدلے یہ سب ناٹک کرنے کو کہا تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تم نے الشبا کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ مجھے علم تھا کہ تم الشبا جیسی حسین لڑکی کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے، اور تم نے اسے شادی کر لی الشبا سے، اور پھر میں نے اپنا جو پلان ترتیب دیا تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو تم نے کئی دن تک میرے گھر کی جانب نہیں دیکھا، مگر ایک روز تمہاری بٹکی ہوئی نظر میری چھت پر پڑی، جو کہ تمہاری بربادی کا سبب بنی۔ اور یہی نہیں، میں نے الشبا کو کچھ ایسی میڈیسن بھی دی تھی جسے تم بات بات پہ اپنا ہوش کھو بیٹھو اور غصے میں آ جایا کرو، تاکہ سب تمہیں پاگل سمجھے۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ ہنسی تھی، جبکہ الشبا خاموش کھڑی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا۔ اب مجھے غصہ نہیں آیا کرتا تھا، کیونکہ میں ایک نرم مزاج کا بندہ تھا، اور وہ سب خلیل کی دی ہوئی میڈیسن کا کمال تھا، جبکہ یہاں مجھے پرسکون رہنے کی دوا دی جاتی تھی۔ اب مجھ پہ پاگل پن کے دورے نہیں پڑا کرتے تھے، اور آج بھی میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ خلیل، میں نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ تانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر تم نے بہت بڑی بھول کر دی۔ میں اور تانیہ کلاس فیلو تھے، لیکن تانیہ جس ناصر کو چاہتی تھی وہ ہم سے سینئر تھا۔ میری تو تانیہ سے کبھی ہائی ہیلو بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت فائنل ایئر کے ناصر کے ساتھ دکھائی دیا کرتی تھی، جو انتہائی اوباش قسم کا امیر زادہ تھا، اور آئے روز ایک نئی لڑکی کو پھانسا کرتا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ تانیہ نے کیوں یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اپنی تعلیم سے مطلب تھا، اور جب تم نے تانیہ کی ڈائری میں ناصر نام لکھا دیکھا، اور بدقسمتی سے اس کی کلاس فیلو میں جو ناصر تھا وہ میں تھا، اور تم نے بس اس کی کلاس فیلو میں سے مجھے دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں ہی وہ ناصر ہوں، اور آگے میری زندگی برباد کرنے۔ کم از کم ایک بار کسی سے پوچھ تو لیتے کہ تانیہ کے ساتھ کون ہوتا تھا۔ صدمے اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اس جرم کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری کہانی سن کر خلیل اور الشبا صدمے میں آ چکے تھے، اور ان دونوں کے چہرے دیکھنے لائق تھے، جبکہ میں مطمئن تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس روز تو وہ دونوں چلے گئے، اور 2 دن بعد مجھے رہائی مل گئی تھی۔ خلیل نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اور الشبا نے بھی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے جلدی ہی اپنے وکیل سے بات کی اور ان دونوں کو معاف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے جرم کیا تھا، مگر الشبا نے غربت سے تنگ آ کر یہ آفر قبول کی تھی۔ اس کے بیمار والد کی دوائیاں اور گھر کے اخراجات وہ پورے نہ کر پا رہی تھی، اور خلیل نے بدلے کی آگ میں یہ سب کیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، لیکن مجھے شدید حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میں نے وہاں الشبا کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ الشبا، تم یہاں؟ ہاں ناصر، میں آپ کی گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے تو مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ناصر۔ آپ جیسا انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں لاکھ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہ دل اس کے ایک آنسو بہنے پر پگھل چکا تھا۔ وہ اب بھی میری منتظر تھی۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو پہنچے۔ اگر تم واقعی میں اپنے کیے پر شرمسار ہو، شرمندہ ہو، تو الشبا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا میں بھی انسان ہوں، بار بار معافی شاید نہ دے سکوں۔ میری بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے دل میں سوچا یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ اس کا مطلب الشبا کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں رب العالمین کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میرا مان مرتبہ واپس دلایا تھا، ورنہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ میری زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی، اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دوسرے بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں،
اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔